میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سٹاف اور فیکلٹی ممبرز کی طرف سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس آج کے دن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری میں اور اس کو دنیا میں ایک ممتاز مقام دلانے میں ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہمت اور توفیق اور سمجھ بوجھ دیں۔ اور اسی دن کی مناسبت سے میں آج اپنے طلبہ طالبات کو جو ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں آلریڈی کہیں نہ کہیں پہ رجسٹرڈ ہیں، یا وہ طلبہ طالبات جو ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، جس میں میں یونیورسٹی کے بارے میں ان کو ایک آگہی دوں گا۔ آپ سب کو کے علم میں ہوگا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں ایک بنیادی طور پہ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت دی جانے والی تعلیم کی یونیورسٹی تھی، اور پچھلے کم و بیش 46-47 سال میں اس یونیورسٹی نے تعلیم کے فروغ میں بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کیا، اور جس کا ایک کہہ لے پیرامیٹر جس کا اظہار کرتے ہوئے میں ہمیشہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اس ادارے سے وابستہ ہوں، کہ آج کی تاریخ تک کم و بیش 42 لاکھ طلبہ و طالبات جو ہیں وہ اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ تو یہ نمبر بنیادی طور پہ اس بات کا غماز ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اس یونیورسٹی نے اس ملک کے طول و عرض میں طلبہ طالبات کو تعلیمی سہولیات دینے میں اور اس ملک کی بہتری میں ان طلبہ طالبات کے ذریعے سے ایک بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایک اور آخری بات جو میں آپ سے ساتھ کہتا چلوں کہ میری یونیورسٹی انکلوژن کے پرنسپلس پہ بڑا اسٹرانگلی بیلیو کرتی ہے۔ میرا ادارہ جیل انمیٹس کو فری ایجوکیشن مہیا کرتا ہے، میرا ادارہ ٹرانسجینڈرز کو فری ایجوکیشن مہیا کرتا ہے، وہ کسی لیول تک اگر تعلیم لینا چاہیں۔ اسی طرح میرا ادارہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو پڑھانے کے لیے کچھ اداروں کے ساتھ مل کے اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میرا ادارہ بلوچستان کے بچوں کو میٹرک تک فری تعلیم دیتا ہے۔ یہ ادارہ گلگت بلتستان میں میٹرک تک فری ایجوکیشن دیتا ہے۔ میری گزارش ہے جو احباب اس بات کو سن رہے ہوں گے کہ پاکستان کی اس ہارزنٹل سپریڈ میں کہیں پہ بھی اگر کوئی بچہ بچی اپنے کسی سوشو اکنامک ریزنز کی وجہ سے، کوئی بھی کلچرل بیریئرز کی وجہ سے بعض اوقات تعلیمی سفر جاری نہیں رکھ سکتے، خصوصاً جو ہماری بچیاں ہیں بہت سارے جو علاقوں میں رہتی ہیں، ان کے لیے یہ نظام تعلیم خصوصاً بہت بہتری کا ایک کہہ لیجیے سبب ہوگا۔ آئیے مل کے عہد کرتے ہیں کہ اپنے تعلیم کو بہتر کر کے، تعلیمی نظام کو بہتر کر کے اس ملک کی بہتری میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جیسے اسٹوڈنٹس آپ نے وائس چانسلر سر کا بیان سنا ہے ابھی، اور سب سے پہلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آفیشیلز، اپنے ڈیئر سبسکرائبر ویورز کو جس نے آزادی کی بہت 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 مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آزادی کے دن جو ہے وہ نہ صرف آپ لوگ یہ آزادی آپ لوگ مناؤ گے، بلکہ جیسے آپ نے سر کا بیان سنا ہے، آپ سب سے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں نے اس آزادی کے دن ان بچوں تک یہ پیغام ضرور پہنچانا ہے جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا بچہ موجود ہو جو جیل میں بند ہو، یا اللہ نہ کرے وہ اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو اور وہ تعلیم حاصل فزیکل کلاسز نہ لے سکتا ہو، تو اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو معذور طلبہ ہیں ان کے لیے فری آف کاسٹ ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہے۔ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پارٹ تو نہیں ہوں، بٹ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے میں نے ایک چینل ڈیولپ کیا جس کا نام AIOU انفو رکھا۔ میری وش ہے کہ میں انشاءاللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ان فیوچر جوائن کروں ایز اے پرماننٹ فیکلٹی ممبر، تاکہ میں جو یہ کام آپ لوگوں کے لیے بغیر اٹینشن کے، بغیر کسی بینیفٹ کے کر رہا ہوں، اور انفارمیشن مجھے کسی نہ کسی ذریعے سے یعنی کہ سٹیل کرنی پڑتی ہے، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ چوری کرنی پڑتی ہے، یا پھر انہیں کال کر کے مشکل حالات میں آپ لوگوں تک انفارمیشن مجھے پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، وہ میں ایز اے آفیشیل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ان فیوچر آپ دعا کرو گے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اتنے ممبرز ہیں تو ایک آدھا ہمیں بھی اگر ایڈ کر دیا جائے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، یا ایڈ نہ بھی کیا جائے، ہم تک انفارمیشن پراپرلی پہنچا دی جائے، تو ہم تقریباً زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو آگاہ اس انفارمیشن سے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں۔
باقی پٹاخے شٹاخے چھوڑنے کے لیے آپ لوگوں نے تیاری کر لی ہوگی، لیکن محرم ہے تو تھوڑا سی اس چیز کا خیال رکھو گے. نو ڈاؤٹ محرم کے دنوں میں اس چیز کا احترام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آزادی آپ لوگوں کو ملی ہے، اور آزادی کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھی جائے جن کے پاس آزادی اس ٹائم نہیں ہے. اب میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا جو کہ ہیں کشمیر کے لوگ. نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے کشمیریوں کو کبھی جو ہے وہ نہیں بھول سکتے ہو. کشمیریوں کے ساتھ ہم ہمیشہ ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہم ہمیشہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان جو اپنی ترقی کر رہا ہے، انشاءاللہ میری دعائیں ہے کہ پاکستان اسی طریقے سے ترقی کرے. اور پلیز یہ جو آپ لوگوں نے جھنڈے پرچیز کیے ہیں، اگر آپ لوگ 14 اگست کے بعد ان کو پھینک دینا ہے تو پلیز ایسا ہرگز مت کرنا. اپنے قریب کسی اسکول میں جا کے یہ جھنڈا جو ہے وہ آپ ڈونیٹ کر دو، یا پھر کسی سرکاری ادارے میں آپ یہ جھنڈا دے دینا. جہاں پر اکثر میں نے آفیسز میں دیکھے ہیں پرانے پھٹے ہوئے جھنڈے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں، جو کہ ایک جھنڈے کی توہین ہے. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی ان جھنڈوں کو پھینکنے کی بجائے، جھنڈیوں کو پھینکنے کی بجائے کسی اسکول میں ڈونیٹ کر دو، یا پھر ان کو جو ہے کسی صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کرو گے آپ. باقی انجوائے کرو. انشاءاللہ میرے بھی پیپر ختم ہو گئے ہیں، آپ کو گائیڈنس انشاءاللہ کل سے ملنا شروع ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گا. اور جو ہے وہ میرے چینل ہے یو انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولو گے، اور اپنا بہت بہت خیال رکھو گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.